ایک خوبصورت لڑکی کو جن اٹھا کر لے گیا، پھر اس جن نے لڑکی کے ساتھ کیا کیا۔ ایک مرتبہ کا واقعہ ہے کہ سرکار غوث اعظم اپنی عبادت گاہ میں عبادت کر رہے تھے۔ تبھی ایک شخص روتا ہوا آپ کے پاس آیا اور کہنے لگا کہ سرکار میں لٹ گیا، میں برباد ہو گیا۔ سرکار غوث اعظم رحمت اللہ علیہ نے فرمایا، تمہیں کیا ہوا ہے؟ تم کیوں رو رہے ہو؟ وہ شخص رو کر کہنے لگا، سرکار میری ایک ہی بیٹی ہے، میری بیٹی بہت خوبصورت ہے اور جوان ہے۔ میں نے اپنی بیٹی کو گھر پہ ہی تعلیم دی ہے اور کبھی گھر سے باہر نہیں بھیجا۔ میں نے اپنی بیٹی کا نام فاطمہ رکھا ہے۔ میری اجازت کے بغیر میری بیٹی گھر سے باہر نہیں جاتی، لیکن آج میری بیٹی میرے گھر کی چھت پر گئی اور پھر واپس نہیں آئی۔ میں نے چھت پر جا کر دیکھا، میری بیٹی نہیں تھی۔ آس پاس محلوں میں، رشتہ داروں میں بھی میں نے پتہ کر لیا، لیکن میری بیٹی مجھے کہیں نہیں ملی۔ اور میرے گھر کی دیواریں بھی اتنی اونچی ہیں کہ میری بیٹی دیواروں سے بھی نیچے نہیں جا سکتی۔ اے سرکار غوث اعظم، مجھے میری بیٹی زندہ چاہیے اور پوری عزت کے ساتھ چاہیے۔ سرکار غوث اعظم رحمت اللہ علیہ فرمانے لگے کہ تم رو مت اور فکر نہ کرو، تمہاری بیٹی تمہیں مل جائے گی۔ سرکار غوث اعظم نے اپنی آنکھیں بند کر لی۔ تمہاری بیٹی تمہیں آج ہی ملے گی، زندہ ملے گی اور پوری عزت کے ساتھ ملے گی۔ اس کے بعد سرکار غوث اعظم رحمت اللہ علیہ اس آدمی سے فرمانے لگے، اے میرے مرید، کیا تم جانتے ہو کرب کے ویرانے کو؟ مرید بولا، سرکار وہ تو بڑی خطرناک اور خوفناک جگہ ہے، وہاں تو دن میں بھی جائیں ڈر لگتا ہے۔ سرکار غوث اعظم نے فرمایا کہ تم وہاں چلے جاؤ، پہلا قلعہ چھوڑ دینا، دوسرا قلعہ بھی چھوڑ دینا اور تیسرے قلعے کی چوٹی پر جا کر بیٹھ جانا۔ سرکار غوث اعظم نے اس شخص کو کچھ آیات بتائی کہ ان آیات کو پڑھ کے تم اپنی انگلی پہ دم کر لینا اور اپنے چاروں اور ایک لکیر کھینچ لینا۔ تم بس اس لکیر کے اندر بیٹھے رہنا، تم گھبرانا نہیں، تمہیں کوئی بھی جن نقصان نہیں پہنچائے گا۔ وہاں سے کافی سارے جنوں کے قافلے گزریں گے، ہولناک آوازیں نکالیں گے، ان کی خطرناک چہرے ہوں گے، تمہیں ڈرانے کی کوشش کریں گے، لیکن تم ڈرنا نہیں، وہ تمہیں کوئی بھی نقصان نہیں پہنچا پائیں گے اور اللہ کے نام کی کھینچی ہوئی لکیر کو بھی پار نہیں کر پائیں گے۔ جب تمام جنوں کی فوجیں وہاں سے گزر جائیں گی تو آخر میں ایک شہنشاہ جن کی سواری آئے گی۔ وہ شہنشاہ بڑے بڑے پہاڑوں کو اکھاڑ سکتا ہے، بڑے بڑے درختوں کو اکھاڑ سکتا ہے۔ وہ شہنشاہ جن بہت طاقتور ہے۔ وہ شہنشاہ جن سب کچھ کر سکتا ہے، لیکن میں نے تمہیں جو سبق بتایا ہے، اس سبق کے نام کی کھینچی ہوئی لکیر کو وہ جن پار نہیں کر پائے گا۔ وہ شہنشاہ جن تم سے پوچھے گا کہ تم یہاں کیوں بیٹھے ہو، تو تم اس سے ساری حقیقت بتا دینا کہ میں سرکار غوث اعظم کا مرید ہوں اور ان کا بھیجا ہوا ہوں۔ مجھے میری بیٹی چاہیے، پوری عزت کے ساتھ چاہیے اور آج ہی چاہیے۔ اگر میری بیٹی کو کچھ ہوا تو سرکار غوث اعظم کے قہر سے پوری فوج جن کو کوئی بچا نہیں پائے گا۔ اس کے بعد حضور غوث اعظم کا وہ مرید کرب کے ویرانے کی طرف چل پڑتا ہے، جیسا کہ سرکار غوث اعظم رحمت اللہ علیہ نے فرمایا تھا۔ اس مرید نے ویسا ہی کیا، پہلا قلعہ چھوڑ دیا، دوسرا قلعہ بھی چھوڑ دیا اور تیسرے قلعے کی چوٹی پر جا کر بیٹھ گیا۔ وہاں جا کر اس نے وہ سبق پڑھے جو سرکار غوث اعظم رحمت اللہ علیہ نے بتائے تھے۔ اس مرید نے سبق پڑھ کے اپنی انگلی پہ دم کر لیا اور اسی انگلی سے اپنے چاروں اور ایک لکیر کھینچ دی اور اس لکیر کے درمیان میں وہ مرید بیٹھ گیا۔ تبھی وہاں سے بڑی بڑی جنوں کی فوجیں گزرنا شروع ہو جاتی ہیں۔ وہ ہر طرح سے اس شخص کو نقصان پہنچانے کی کوشش کرتی ہیں، خطرناک آوازیں نکالتی ہیں، لیکن کوئی بھی جن اس لکیر کو پار کر کے اس شخص کو نقصان نہیں پہنچا پاتا۔ جب بھی کوئی جن اس لکیر کے پاس آتا تو ٹکرا کے فوراً وہاں سے بھاگ جاتا۔
جب سارے جنوں کی فوجیں وہاں سے گزر گئی تو آخر میں شہنشاہ جن کی سواری آئی۔ وہ جن اپنی شان و شوکت کے ساتھ آ رہا تھا۔ اس جن نے جب راستے میں ایک انسان کو بیٹھے ہوئے دیکھا تو وہ جن شیر کی طرح دھاڑتا ہوا اس شخص پہ حملہ کرنے کے لیے لپکا۔ تبھی اس جن نے اس لکیر کو پار کرنے کی کوشش کی اور سرکار غوث اعظم کے مرید کو نقصان پہنچانے کی کوشش کی، لیکن وہ جن بھی ناکام رہا۔ وہ جیسے ہی اس گول لکیر سے ٹکرایا تو وہ فوراً پلٹ کر نیچے گرا۔ وہ جن گھٹنے ٹیک کر بیٹھ گیا اور مرید سے کہنے لگا کہ تم کون ہو، کہاں سے آئے ہو، تمہیں کس نے بھیجا ہے اور کیا چاہتے ہو؟ تبھی وہ مرید جن سے کہنے لگا کہ میں سرکار غوث اعظم رحمت اللہ کا مرید ہوں اور انہی کا بھیجا ہوا ہوں۔ مجھے میری بیٹی چاہیے۔ میری بیٹی آج گھر کی چھت پر گئی تھی لیکن وہ واپس نہیں لوٹی۔ اسے کوئی جن اٹھا کر لے گیا ہے۔ میری بیٹی مجھے چاہیے، زندہ چاہیے اور پوری عزت کے ساتھ چاہیے۔ جیسے ہی شہنشاہ جن نے سرکار غوث اعظم رحمت اللہ کا نام سنا تو اس جن نے ساری جنوں کی فوجوں کو واپس بلا لیا اور ان جنوں سے کہنے لگا کہ یہ مرید سرکار غوث اعظم کا بھیجا ہوا ہے۔ اس کی بیٹی کو کوئی جن اٹھا کر لے گیا ہے۔ اس کی بیٹی کو پوری دنیا میں تلاش کرو، سمندر کی گہرائیوں میں اتر جاؤ، کنووں میں اتر جاؤ، ویرانوں میں ڈھونڈو، کہیں سے بھی اس کی بیٹی تلاش کر کے لاؤ۔ حکم ملتے ہی وہ سبھی جن اس لڑکی کو تلاش کرنے کے لیے نکلنے لگے۔ تبھی شہنشاہ جن نے تمام جنوں کو واپس بلا لیا اور ان سے کہنے لگا کہ لڑکی ڈھونڈے بغیر واپس نہ آنا۔ یہ مت کہنا کہ لڑکی ہمیں نہیں ملی، کیونکہ لڑکی اگر جن کے پاس نہ ہوتی تو سرکار غوث اعظم اپنے اس مرید کو میرے پاس کبھی نہ بھیجتے۔ اس کے بعد جنوں کی تمام فوج سمندروں کی گہرائیوں میں، کنووں میں، پہاڑوں میں، کھنڈروں میں، جنگلوں میں، آبادیوں میں، سبھی جگہ پہ لڑکی کو تلاش کرنا شروع کر دیتے ہیں۔ خیر کافی دیر تلاش کرنے کے بعد جنوں کی فوج اس لڑکی کو ڈھونڈ لیتے ہیں اور اس جن کو بھی ساتھ لے کر آتے ہیں جو لڑکی اٹھا کر لے گیا تھا۔ تبھی شہنشاہ جن اس جن سے کہتا ہے کہ تم نے لڑکی کیوں اٹھائی؟ کیا تم جانتے نہیں تھے کہ یہ سرکار غوث اعظم رحمت اللہ کا شہر ہے؟ تمہیں لڑکی اٹھاتے ان سے ڈر نہیں لگا؟ تبھی وہ جن کہنے لگا اے شہنشاہ جن، میری اتنی ہمت تو نہ تھی، مگر میں کیا کرتا، میں فضا میں اڑ رہا تھا اور یہ لڑکی اپنے گھر کی چھت پر کھڑی ہوئی تھی۔ اس کے بال گیلے تھے، اس کے کالے بال اور دودھ جیسی رنگت، میں دیکھ کے اس کا دیوانہ ہو گیا اور میں اس لڑکی کو اٹھا کر لے آیا۔ تبھی شہنشاہ جن نے کہا کہ تم نے پوری قوم جنات کو خطرے میں ڈال دیا۔ اگر شیخ صاحب جلال میں آ جاتے تو پوری جنات کی قوم کو کہیں بھی دنیا میں رہنے کے لیے جگہ نہ ملتی۔ تم نے بہت بڑی غلطی کی ہے اور اب تم نے غلطی کر دی ہے، اب تمہیں اس کی معافی نہیں ملے گی۔ تم نے حضرت غوث پاک رحمت اللہ کے شہر سے لڑکی اٹھائی ہے، اس پہ تمہیں معافی نہیں ملے گی۔ اس کے بعد شہنشاہ جن نے اس جن کو قتل کروا دیا، اس کے دھڑ سے اس کا سر الگ کر دیا اور سرکار غوث اعظم کے مرید کو وہ لڑکی دے دی اور ان سے کہا کہ اپنی بیٹی کو ساتھ لے جاؤ اور جا کر سرکار غوث اعظم کو میرا سلام کہنا۔ اس کے بعد شہنشاہ جن اس مرید سے کہنے لگا کہ جیسا کہ تم نے ہمیں پیغام دیا تھا کہ تمہاری بیٹی ہم نے آج ہی واپس کرنی ہے، تمہاری بیٹی ہم نے آج ہی واپس کر دی، زندہ کھڑی ہے اور پوری عزت کے ساتھ تمہارے حوالے کی ہے۔ اس کے بعد وہ مرید اپنی بیٹی کو صحیح سلامت لے کر واپس آ جاتا ہے۔ کہانی یہیں پر ختم ہوتی ہے۔ ایسی مزید ویڈیوز کے لیے چینل کو سبسکرائب کر کے جائیں۔ ہمیں آپ کی سپورٹ کی بہت ضرورت ہے اور آنے والی ویڈیو تک کے لیے اللہ حافظ۔